کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 50-60 سال کی شرک کی زندگی کی سزا ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف 50-60 سال کے لیے انسان جہنم میں جاتا. نہ، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو عقیدہ توحید تھا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر سکتی ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے، گویا اس نے اسے خدا مان لیا ہے. خواہ وہ خدا کا بندہ ہی کہتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا. وہ کہتے پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اللہ کہتا ہے جی اگے پیچھے لی گل چھڑو، مانگنا مجھ سے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو شرک ہے. خدا نہ خواستہ اگر مولا علی علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ ان کو اگر پکاریں گے نا تب بھی آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے. پھر مثالیں لا کے دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. یہ کتنے جاہل ہیں، کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بھئی وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں تو گئے آپ. سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے سٹارٹ میں کہا گیا اور آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع ٹھہرایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگیں تو پھر یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ نہ مانگیں، تو یہ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے بندے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تمہارا کوئی بزرگ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ سارا ہی کام جل ہی ہے. جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مشکل کشا بنایا نا وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے اس زمین کے اوپر زندگی ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے مار جائیں. ویسے تو میری تقریراً ویسے ہی مار گئے نا روحانی طور پہ، لیکن سورج نہ ہو کوئی زمین کے اوپر انسان، کوئی جاندار، خواہ وہ نباتات میں سے ہو، پلانٹ کنگڈم میں سے ہو یا اینیمل کنگڈم میں سے ہو، زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کا سارے کا سارا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے. سورج کی وجہ سے ہی فصلیں پکتی ہیں. ان فصلوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں، جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. دنیا میں موسموں کا بدلنا، اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا اور پانی کا ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا اور وہاں سے پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا پگھلنا اور دریاؤں کی شکل میں چلنا اور زمین کے نیچے چلنا، یہ سب کچھ ایک سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میرا رب وہ ہے کہ اس نے صرف ہماری ملکی وے میں اس طرح کے 300 ارب سورج اور رکھے ہوئے، 300 بلین سورج، اور یہ ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں. یہ تو اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندروں کے کنارے پہ جتنی ریت ہے نا اس کے ذروں کی تعداد کم ہے، اس سے زیادہ ستارے اس یونیورس کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب رکھا ہوا ہے. مخلوق جس کو خدا کا تعارف ہونا تو وہ بھائی ایک کام نہیں کر سکتا اور وہ ہے کہ شرک نہیں کرے گا. اب آپ کو پتا چلا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 50-60 سال کی شرک کی زندگی کی سزا ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف 50-60 سال کے لیے انسان جہنم میں جاتا. نہ، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو عقیدہ توحید تھا. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، جو انسان اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکے، جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز نہ کر سکے، اس کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دینا، خواہ اللہ کا اسسٹنٹ بنا کے کوئی منی گاڈ بنا کے پریزنٹ کر دینا،
اس سے بڑا تو کوئی جرم ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کی سزا واقعی یہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک میں نے معاف نہیں کرنا اگر کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ میرے پاس آیا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن امید دلا دی۔ شرک کے لیے کہا کہ یہ تو کہانی ختم، ہاں بالکل کلیئر کٹ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا۔ ہاں دنیا میں کو توبہ کر لے تو اس کے لیے انعام اتنا بڑا ہے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ بڑے 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، شرک، قتل نہ حق اور بدکاری، اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔